وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ زمانے والوں کو بھی پتہ چل جائے، ان کو پہچان کرا دی جائے کہ مخلصین مؤمنین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ فرمایا کہ جب یہ تمہیں غم پہنچا، تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے ذریعے سے وہ لوگ جن کی منافقت ابھی پردے کے اندر تھی، میں تو جانتا تھا، مگر لوگوں پر ان کی منافقت آشکارا نہیں تھی، تو وہ ان کی منافقت کھل کر کیا ہے، سامنے آ گئی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شکست کو میں نے معیار بنا دیا ہے مومنین اور منافقین کی پہچان کا، کہ اس شکست کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کیا ہے، منافق ہے۔ کل کے درس میں تفصیل سے بات عرض ہو چکی ہے کہ آج بھی اس شکست کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون اس کے اوپر اس طرح بات کرتا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے، اور کون اس کی وجہ سے صحابہ کرام پر زبان طعن دراز کرتا ہے۔ سمجھے گی؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ منافق کون تھے کہ جب وہ واپس جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ تعالو، واپس نہ جاؤ، آؤ بھائی ہمارے ساتھ آؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، تم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو آؤ نا قتال کرو۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اودفعوا، چلو تم قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے تو ہمارا دفاع تو بن جاؤ، پیچھے سے ہماری ڈھال تو بن جاؤ، ہماری کثرت میں تو اضافہ کر دو تاکہ دشمن پر ایک قسم کا رعب اور دبدبہ کیا ہے بھائی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا چلو لڑ نہیں سکتے تو کم از کم دفاعی پوزیشن کے اوپر تو آ جاؤ۔ قالو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی کو، لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع اور تمہاری پیروی کرتے۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ تو اپنے آپ کو مروانے کے کیا ہے بھائی مترادف ہے، یہ تو خودکشی ہے جناب والا۔ ایک طرف تعداد دیکھو، اسلحہ دیکھو، دوسری طرف دیکھو، یہ تو اپنے آپ کو مروانا ہی مروانا ہے۔ لہذا ہم جناب والا اس صورت میں اس بات کو جنگ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو مروانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام پر طنز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہم تو نہیں جانتے کہ قتال کیا ہوتا ہے، قتال تو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کیا ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے۔ جب مشورہ ہمارا نہیں مانا گیا، جب بات ہماری نہیں مانی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جنگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں تمہاری پیروی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا جو جنگ جانتے ہیں، جن کا مشورہ مانا گیا ہے، انہی سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑائی بھی کریں اور تمہارے ساتھ دفاعی معاملے پر بھی کیا ہے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کی، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کفر کے قریب ہیں یا ایمان کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شکست آئی ہے نا، میں یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ منافقت کے پردے میں چھپے ہوئے تھے، ان کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ ان کی نمازوں سے دھوکے کے اندر تھے، لوگ ان کی جناب والا مسجد نبوی میں آنے سے دھوکے کے اندر تھے، وہ پریشانی کے اندر انہوں نے لوگوں کو مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کروایا ہی اسی لیے ہے، میں چاہتا تو میں فتح کو روک سکتا تھا، میں نے فتح کو شکست میں اس لیے تبدیل کروا دیا تاکہ دنیا کو ان کی باتوں سے خود پتہ چل جائے کہ یہ کفر کے قریب ہیں یا ایمان کے قریب ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کر دی کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں، جب اللہ کے حبیب خود اس کی طرف جا رہے ہیں، تو بتاؤ پھر وہ جنگ اور جہاد ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں جس بات کی طرف، آج چلو صحابہ کرام کو تو ایک طرف رکھیں، جب امام الانبیاء زرہ پہن کر اور تلوار سجا کر میدان کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو پھر وہ قتال فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی عملی طور پر جس چیز کو فرمائیں کہ یہ قتال ہے، وہ کہیں کہ یہ قتال ہے ہی نہیں، تو پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا کہ یہ ایمان کے قریب ہے یا کفر کے قریب ہے؟
کفر کے قریب ہے. سمجھے گی؟ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم، فرمایا کہ اس دن ان کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ ہم للکفر، یہ لوگ کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب منہم للایمان، ایمان کی بنسبت اس دن کفر کے کیا تھے؟ بہت زیادہ قریب تھے. سمجھا گی؟ دیکھو حضور جس چیز کو فرما رہے ہیں قتال ہے، وہ کہیں یہ قتال نہیں ہے تو یہ نبوت کی بات کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آپ کے عمل کی صراحتاً مخالفت کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. سمجھا گی؟ دیکھو نا، اگر وہ چاہتے تو اس دن کم از کم ان کے سامنے دو آپشن ایمان والوں کی طرف سے رکھے گئے تھے کہ یا تو قتال کرو، قتال نہیں کرتے، اودفعوا، تو کیا کرو؟ ہمارا دفاع کرو جناب والا، یعنی تم دفاعی پوزیشن کے اوپر آ جاؤ، میدان میں ہم لڑیں گے، تم پیچھے پیچھے رہو تاکہ دشمن کو تعداد کا کیا چلے؟ پتہ چلے. تو فرمایا کہ ان کے سامنے دو آپشن تھے، اگر وہ دوسرا آپشن بھی اختیار کر لیتے نا تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ایمان والوں کے کیا ہیں؟ زیادہ قریب ہیں. جب انہوں نے وہ آپشن بھی اختیار نہیں کیا بلکہ پیچھے واپس چلے گئے تو اس کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ عملی طور پر بھی وہ کافروں کے زیادہ طرفدار ہیں. کافروں کے کیا ہیں بھائی؟ زیادہ طرفدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ واپس چلے گئے تو دشمن کا ایک حوصلہ بڑھ گیا کہ دیکھو ان کے اپنے ساتھی بھی ان سے جدا ہو کر کیا جا رہے ہیں؟ واپس جا رہے ہیں. اب آپ خود دیکھیں جناب والا، میرا اور آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اگر ہمارے اپنے ساتھیوں کی ایک خاطر خواہ تعداد، دیکھو نا 1000 کل ہیں، 1000 میں سے 300 چلے جائیں تو یوں سمجھو کہ تیسرا حصہ تو چلا گیا نا. اگر تیسرا حصہ الگ ہو جائے تو دشمن پر اس کا کیا اثرات پڑیں گے؟ اس کی جو قوت اور اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا یا وہ کمزور ہو جائیں گے؟ وہ تو طاقت میں پا جائیں گے نا. دیکھو وہ کہیں گے دیکھو یار ان کا آپس میں بھی جوڑ نہیں ہے، دیکھو ان کے اپنے لوگ بھی الگ ہو گئے. اس لیے ایمان والوں نے ان سے کہا تم لڑ نہیں سکتے، تم تلوار نہیں اٹھاتے ٹھیک ہے، لیکن کم از کم تم دفاع کی صورت کے اندر تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ جناب والا، تم ہمارے پیچھے تو کھڑے رہو نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. جب وہ نہیں کھڑے ہوئے اور واپس چلے گئے اور دشمن کی اس کی وجہ سے فائدہ ہوا اور وہ جناب جذبے کے اندر آ گئے، جوش کے اندر آ گئے، تو فرمایا کہ ایک تو انہوں نے بات کی، ان کی بات نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی بنسبت وہ کس کے زیادہ قریب ہیں؟ کفر کے. دوسرا ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی بنسبت وہ کس کے زیادہ طرفدار ہیں؟ کافروں کے زیادہ طرفدار ہیں. یہ بات اللہ رب العزت نے اللہ فرماتے ہیں میں یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا لوگوں کے اوپر جو بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی نا منافقین کے بارے میں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. فرمایا غزوہ احد میں جو شکست آئی ہے اس کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مدینے کے اندر منافقین کون ہے اور مدینے کے اندر مخلصین مومنین کون ہے. سمجھ لگی؟ اب اس سے آپ حضرات جو ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ جانے والوں میں تھے یا ہٹنے والوں میں؟ دیکھو نا، جب پہلی مرتبہ جب ان کو کہا گیا کہ واپس نہ جاؤ، یا لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو وہ کسی ایک صورت پر بھی تیار نہیں ہوئے، وہ واپس آ گئے. اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی اس وقت آگے جانے والوں میں شامل تھے. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، وہ اس جماعت میں شامل تھے جو میدان جہاد سے واپس آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جو مہاجرین تھے جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی شامل تھے، وہ مخلصین مومنین تھے، منافقین نہیں تھے. سمجھے؟ یہ بات اپنے ذہن کے اندر اصل میں آپ بٹھا لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنگ کو جناب والا، اس شکست کو میں نے ذریعہ بنا دیا ہے منافقین اور مومنین کی کیا ہے بھائی؟ پہچان کا. سمجھے گی جناب؟ تو یہ بات اگر یہ اتنی تفصیل سے اب غزوہ احد کا، منافقین کا اور ایمان والوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ مہاجرین کا دفاع نہ کر سکیں اور ان کو مومنین ان کے مخالفین کے سامنے ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ خود ہی اپنے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس عنوان کو کتنی توجہ سے سنا ہے اور کتنی توجہ سے نہیں سنا. سمجھ آئے گی؟ کیونکہ پیچھے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر خود فرمایا کہ میرے حبیب ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے،
ان کو اپنے معاملات میں مشورے کے اندر دوبارہ بٹھا لیجئے۔ تو نبوت خود کہتی ہے کہ مشورہ امانت دار لوگوں سے لینا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان سے مشورہ لینا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مومن تھے بلکہ امانت دار بھی تھے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو جس نبی کے ساتھی امانت دار ہوں اس نبی کے بارے میں کہنا کہ وہ اس سے خیانت ہو گئی ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ تو میں نے تمہیں سنوا دی، اب جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا یقولون، توجہ ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہہ رہے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ دل وچ کیے شالا اج عہدے چنان دی چنگی پٹائی ہوے، یہ سارے ختم ہو جاویں، مدینے انہاں دے وچوں بچ کے مڈو آوے بھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ اصل بات ان کے دل کے اندر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نبی کہتا ہے قتال ہے، وہ کہتے ہیں یہ قتال ہی نہیں ہے، یہ کون سا قتال ہے، یہ تو اپنے آپ کو مروانا ہے جناب والا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قتال ہے، میں نے ذرہ سجا رکھی ہے، میرے ساتھ آؤ، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آتے جناب والا، اور پھر اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے قریب ہیں یا کفر کے قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کی ظاہری بات ہے، اپنے اندر وہ بات چھپا رہے ہیں جو زبان پر وہ لا نہیں رہے، اور اندر کیا بات ہے کہ اللہ کرے ان میں سے کوئی بھی پھر مدینے میں واپس نہ آئے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ سارے کے سارے ادھر ہی دشمن کے ہاتھوں کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہہ رہے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات لیس فی قلوبہم جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں چلو وہ بتائیں یا نہ بتائیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو جو چھپا رہے ہیں، اللہ جانتا۔ دیکھو نا یہاں پر ساتھ آیا ہے نا واللہ ورسولہ اعلم بما یکتمون، بھائی بولو تو صحیح، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اس چیز کو جو دلوں میں چھپا رہے ہیں۔ یہ کیا فرمایا؟ بھائی جہاں پہ اللہ نے اپنا اکیلا ذکر کیا ہے وہاں پہ اس کو اکیلا رہنے دو، جہاں پر اس نے ملا کے ذکر کیا ہے وہاں پر اس کو ملا کر ذکر کرو۔ سمجھ آئے گی؟ یہی عقیدہ توحید ہے جناب والا۔ تو بہرحال فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون۔ سمجھ گی؟ اللہ کے حبیب کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ منافقین کے دلوں کے اندر جو بات ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے اس کو ظاہر بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ اللہ نے بار بار جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے کہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا رکھا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس کو لوگ جانتے ہوتے جناب والا تو پھر جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا نا ایک دوسرے کے بارے میں کہ میرے بارے میں فلاں کے دل میں کیا تھا، اس دن کا نام قرآن نے رکھا ہے یوم الفرار، کہ اس دن ہر کوئی دوسرے سے پھر بھاگ جائے گا۔ آج بھی دیکھو نا کسی کو کسی کے اندر کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اس کے عمل سے پتہ چل جائے، یا وہ زبان سے کسی کے پاس اظہار کر دے، پھر کوئی اس کے قریب جاتا ہے؟ بھائی ہو تب بھائی اس کے قریب نہیں جاتا، کوئی رشتہ دار اس کے قریب نہیں جاتا۔ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے کیوں بھاگ جائیں گے؟ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، کیوں؟ ہر ایک پر اس کی اصل حقیقت کیا ہو جائے گی؟ آشکارا ہو جائے گی۔ ہر ایک پر اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو پھر جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو پھر کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کے قریب نہیں جائے گا۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ بہرحال وہ بھی ایک دن آنے والا ہے، وہ بھی ایک دن کیا ہے بھائی؟ آنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس دن اللہ کہتے ہیں باقی چیزوں کو چھوڑ دو، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین بھی خبریں بیان کرے گی۔ زمین بھی کیا کرے گی؟ کیا مطلب ہے خبریں بیان کرنے کا؟ بعض اوقات آدمی کسی عہدے پر ہوتا ہے نا، کرسی پر ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے بہت سارے عیب کیا ہوتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ طاقت ختم اس کے عیب کھلنے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے جن کے عیب کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین خبریں بیان کرے گی ان کے عیب اس دن کھل جائیں گے۔ یہ مطلب ہے زمین کی خبریں بیان کرنے کا۔ یہ تھوڑا مطلب ہے کہ زمین نے اس دن کہنا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے، آ جاؤ حساب کی طرف۔
یہ تو نہیں اس نے اعلان کرنا نا، یہ خبر تو اس نے نہیں دینی نا جناب والا. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا مطلب ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ رہ کے سازشیں کرتے رہتے ہیں، پس پردہ رہ کر لوگوں کے نقصانات کرتے رہتے ہیں، مگر لوگوں پر ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، وہ پردے کے اندر رہتے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو کہ جب زمین خبریں بیان کرے گی تو ان کے وہ پردے کیا ہیں. یہ میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں. اللہ نے پردے دینے ہیں، اللہ نے پردے، اللہ ستار ہے نا. ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردے دینے والا. وہ کس قسم کے عیبوں پہ پردے ہیں ذرا یہ بھی کئی بار عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، سمجھ جائے ہم ان باتوں کو. ایک بندہ لوگوں کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھو ٹھیک ہے، گھر میں ہوتا ہے دل لایا تو پڑھ لی، نہ دل لایا تھا آپ ہی کائی نہ پڑھی. سمجھ آ گئی؟ یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اگر دنیا میں رب نے اس معاملے پہ پردہ دے دیا تو قیامت کے دن بھی پردہ ہوگا، معاف کر دے گا. سمجھ آئے گی؟ چاہے گا تو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. سمجھ آئے گی جناب والا؟ لوگوں کو بڑا کہتے ہیں روزے رکھو بھائی روزے رکھو، خبردار روزے رکھو بھائی روزے رکھو. خود جب گھر میں ہوتا ہے کہتا ہے چھوڑو یار لوگوں واسطے گلن، کوئی اپنی رعایت ہی کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ یہ اس کے ذاتی معاملات ہیں. ایک آدمی پس پردہ بیٹھ کر لوگوں کا مالی جانی عزت کا نقصان کر رہا ہے. اللہ نے یہ پردے کوئی نہیں دینے، یہ پردے ظاہر ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ بات ذہن میں رکھ لو. سمجھ آئے گی؟ قیامت کے دن جو زمین خبریں بیان کرے گی نا وہ یہی خبریں بیان کرے گی. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور جو اس سے پہلی سورت والعادیات میں ہے نا وہ حصل ما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں ظاہر کر دیا جائے گا اس دن جو کچھ کیا ہے سینوں کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کے لیے دلوں کے اندر کھوٹ تھی، جس کی بنیاد پر لوگوں کا جانی مالی عزت کا نقصان کیا. اللہ ایسے عیبوں پہ پردے دنیا میں نہیں ڈالتا، قیامت کے دن کہاں پردے ڈالے گا. سمجھے گی جناب؟ اللہ ایسے لوگوں کے پردے ایستا ایستا کبھی نہ کبھی ان کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. جس طرح وہ کہاوت بنی ہوئی ہے نا کہ 100 دہاڑا چور دا تے ایک دہاڑا، تو سائیں دا کی مطلب ہوتا ہے لوگوں نے مڑ پتا لگ جاتا ہے کہ اے جڑا شریف ہے. سمجھ آ گئی جناب؟ تو فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون. اے صحابہ سمجھ جاؤ، اب بتاؤ شکست کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے ایمان والوں کو بھی تو پکا کرنا تھا نا. اللہ نے ساری ایک ترتیب کے ساتھ بات. اللہ کہتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ تم جانتے ہی نہیں، وہ میں جانتا ہوں. اس میں سے کچھ باتیں میں نے کیا کر دی ہیں؟ ظاہر کر دی ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں ایک اور ان کی حالت دیکھو، اس سے ان کی منافقت کا مزید پتہ چلے گا. الذین قالوا لاخوانہم، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ منافق کون ہیں؟ جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، یعنی ان کے قبیلے کے بھائی تھے. کوئی منافق قبیلہ اوس کا تھا، کوئی خزرج کا تھا. سمجھ آ گی نا؟ اپنے بھائیوں سے کیا کہنے لگے؟ وقعدوا، خود تو بیٹھ گئے نا جہاد سے، خود نہیں گئے. ان کو کہنے لگے لو اطاعونا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے نا. اب اسی کے ضمن میں آگے آ رہا ہے کہ شہداء کو مردہ خیال کچھ سمجھ آئی ہے پس منظر کی یا کوئی نہیں آئی؟ کیونکہ بار بار منافق ان کو تانا دے رہے تھے، بار بار منافق ہماری مانتے نہ مرتے، ہماری مانتے نہ مرتے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ بڑے ان کو جذبہ تھا جانے کا، اب مر گئے دیکھو اب تم رو رہے ہو. تو روئے تو تھے نا بھائی صحابہ، ان کے رشتہ دار ان کے لوائقین روئے تو تھے جناب والا کہ ہر گھر کے اندر لوگ تھے جو ایک ایک دو دو آدمی شہید ہو گئے، اور پھر اتنے کثیر تعداد میں کہ آپس میں بھی ان کا ایک دوسرے سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے بھی اپنوں کا، پھر اپنے رشتہ داروں کا، پھر وہ بڑے مخلصین تھے، ایک دوسرے کے لیے دل سے پیار کرتے تھے. تو پھر ان کو جو غم پہنچ گیا تو وہ لوگوں کو کہتے، وہ ان کے غم کا مداوع کرنے کی بجائے کہتے اسینہ سے آدھے بھائی نہ جاؤ. یہ جو بات ہے یہ صبر دلانے والی ہے یا مزید پریشان کرنے والی ہے؟ اللہ نے اس لیے صحابہ سے کہا اے جو تمہارے چلے گئے ہیں گھبراؤ نہیں، ان کو میں نے دائمی زندگی عطا کر دی ہے. یہ ان کی تسلیوں کے لیے رب نے نازل کیا. سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر. دیکھیے ذرا اللہ فرقہ لا رہا ہے پھر انشاءاللہ یہ تفصیلی آیت ہے شہدائے احد کے لیے. رب نے ان کی دو خوشیاں ذکر کی ہیں، ایک اپنے بارے میں، ایک جن کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارے پچھلے اسی کام پہ لگے رہیں تاکہ جو ہی زمین سے جدا ہوں گے تو ہمارے پاس آ جائیں گے، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوں گی، ہم جنت میں خوش و خرم مل کر
رہیں گے. سمجھ آئے گی نا. اپنوں کے بارے میں جن کے لیے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے تو بندہ جنت میں جا کر بھی ان کے لیے پھر بھی کوشاں. سورت یاسین والا جو حبیب نجار تھا، قیل ادخل اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جائے، کیا کہتے ہیں؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم نے بھی پتا. اللہ کہ چلو تیری قوم کو ہم بتا دیں گے قرآن کے ذریعے سے. صحابہ بھی جب احد والے جنت میں گئے نا تو بڑی عجیب عجیب مناظر تھے. اللہ سے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ بات ہمارے پچھلوں کو بھی کیا کر دے. اللہ نے اس کی وجہ سے پھر یہ آیت تفصیل انشاءاللہ میں حدیث پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو یہ پس منظر تھا جس کے ضمن میں اللہ نے صاحب شہدائے احد کے لیے یہ آیتیں نازل کی، کیونکہ لوگ ان کو تانے دے رہے تھوڑے مر گئے، اسی نسے آندے بھائی یہ کام نہ کرو، اب مر گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا صحابہ ان کی باتوں کے پیچھے نہ جاؤ. سمجھ آ گئی؟ تمہارے جانے والوں کو بھی ہم نے رتبے دے دیے ہیں، تمہارے اوپر ان کی حقیقت آشکارا کر دی ہے، اب پکے ہو جاؤ. اب کیا ہو جاؤ؟ پکے ہو جاؤ. اب دوست اور دشمن کی پہچان کر لو. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں سے، وقعدوا خود تو بیٹھ گئے، لو اطاعونا اگر ہماری مانتے نا اطاعت کرتے، ما قتلوا قتل. اب آگے اللہ نے پھر وہی جو پیچھے جواب دیا کہ جس کے لیے جو جگہ لکھی ہوئی ہے وہ وہاں پر پہنچ. اللہ نے فرمایا قل میرے حبیب جی کہہ دیجئے نا، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، تم جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہو نا، نہیں گئے، تم اپنے آپ سے پھر موت کو روک لینا. تم اپنے آپ سے موت کو کیا کر لینا؟ روک لینا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہماری مانتے تو مرتے، چلو ہم تمہارے اوپر بات چھوڑ دیتے ہیں، تم نے تو اپنی مان لی ہے نا، تم پکے رہنا، جب موت تم پہ آئے تو موت کو اپنے آپ سے کیا کر دینا؟ ہٹا دینا. مگر جب تم اپنے آپ سے موت کو نہیں ہٹا سکتے تو یہ تمہاری صرف اور صرف اندر کی خباثت ہے جو تم ایمان والوں پر کیا کر رہے ہو؟ ظاہر کر رہے ہو. سمجھا گی جناب بات؟ تو یہ بات ہے. تو اللہ رب العزت نے منافقین کا جو اللہ کی ذات کے بارے میں پراپوگنڈا تھا اس کا بھی جواب دے دیا. ذات نبوت کے بارے میں جو انہوں نے خیانت کی بات کی اس کی تفصیل بھی آ گئی. ایمان والوں کے دل میں جو بات تھی ہم حق پر ہیں، ہم حق کے لیے نکلے تھے، پھر یہ کیا بن گیا، تو اللہ نے اس کی بھی حقیقت کیا کر دی ہے؟ واضح کر دیا. اب غزوہ احد سے متعلق انشاءاللہ آخری آیات آ رہی ہیں، جن میں سے 2 آیات تو حیات شہداء سے متعلق ہیں، اور آخر میں پھر جناب والا غزوہ احد کے دوسرے دن ایک واقعہ ہوا اس کا تذکرہ ہے، جس میں پھر عقیدہ توحید کی بڑی جھلک ہوگی اور توکل کیا ہوتا ہے اس کی پوری حقیقت کا پھر انشاءاللہ دوبارہ تذکرہ ہوگا. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ مصیبت جو پہنچی تم کو اس دن جس دن ملی تھی آپس میں 2 جماعتیں، فبإذن اللہ، تو اس میں بھی تو وہ بھی اللہ کی حکم سے ہی تھا. اللہ چاہتا تو اللہ اس کو روک سکتا تھا، مگر اللہ نے دن پھیر دیا. سمجھ آئے گی کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ پہچان کرا دے اللہ ایمان والوں کی، اور پہچان کرا دے ان لوگوں کی الَّذِينَ نَافَقُوا، جو کون تھے؟ منافق تھے. سمجھ آئے گی نا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا جب ان سے، جب وہ واپس جانے لگے، تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال